مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم دوستو، میرے بھائیوں اور گھروں میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نوافل کا بھی بڑا اہتمام تھا۔ لاسٹ ویک میں نے نماز سے پہلے اور نماز کی بعد کی سنتوں کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ اس ہفتے دل میں آیا کہ سنن اور نوافل نمازوں کے سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور مبارک طریقہ کیا تھا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اشراق کی نماز سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سورج نکل کر کے 2 نیزہ بلند ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھتے تھے۔ اسی لیے حضرت عاصم ابن زمرہ فرماتے ہیں، جس روایت کو ابن ماجہ نے نقل کیا ہے، امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے، کہ حضرت عاصم کہتے ہیں، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نوافل کے متعلق معلوم کیا کہ دین میں آپ کون کون سی نوافل پڑھتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم کہاں اس کی طاقت رکھ سکو گے؟ تو میں نے کہا بتائیے، جہاں تک ہو سکے گا کوشش کروں گا۔ یعنی تم نوافل کی طاقت کہاں رکھ سکو گے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج تو سنن بھی چھوڑ دیتے ہیں، نوافل تو دور کی بات ہے۔ تو صحابی نے فرمایا، مجھے بتائیے تو صحیح، طاقت رکھنا نہ رکھنا بات کی بات ہے، آپ بتائیے تو جتنا ہو سکے گا ہم کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو رک جاتے، یہاں تک کہ سورج اتنا اونچا ہو جاتا جو 2 نیزے کے برابر، غالباً 10-12 سے 15 منٹ تک سورج نکلنے سے لے کر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یعنی فجر سے لے کر بیٹھے رہتے اپنے مصلی پر
اور پھر اشراق کے 2 نیزے یعنی 15 منٹ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نوافل پڑھتے تھے۔ اشراق کی فضیلت کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کیوں فرماتے تھے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی اس روایت کو نقل کرتے ہیں، صبح کی نماز جماعت سے پڑھے، those who perform the Fajr Salah with Jama'ah and then continuously sitting on Musalla and making zikr of Allah Tabarak wa Ta'ala until sunrise, then he performed 2 rakat namaz. They will get reward of Hajj and Umrah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, مکمل 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 یعنی پورا 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 ثواب ملے گا حج اور عمرے کا، کمی نہیں ہوگی۔ اور ایک روایت میں طبرانی کی یہ لفظ دوسرا ہے، ابن عمر اس کے راوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو صبح کی نماز پڑھ لے پھر اسی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ نماز پڑھ لے، یعنی 2 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لے، تو اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ افضل اسی جگہ بیٹھنا، بیٹھ کر ذکر کرتا رہے، پھر سورج نکلنے کا انتظار، بلند ہونے پر 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ لیکن یہ فضیلت صرف ان کو حاصل ہوگی جو فجر کی نماز کے وقت نماز کو پڑھیں۔ اس کے بعد یا مردوں میں فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، عورتیں فجر کے ٹائم میں اپنے گھر پر نماز پڑھیں، پھر چاہے وہ تلاوت میں استغفار میں مشغول ہو جائیں۔ تو اس کی 2 شرط ہے، فجر کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یا فجر کے وقت میں اپنے گھر میں عورتوں کو نماز پڑھنا۔ نماز کے بعد ذکر میں لگا رہنا، دنیا کی باتیں نہ ہو، تجارت کی، دکانداری کی اور کوئی دنیاوی بات نہ ہو، تب مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اشراق کی ایک اور فضیلت ہے، حضرت ابو امامہ کی روایت امام بیہقی نقل کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص صبح کی نماز پڑھے پھر برابر ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر 2 رکعت یا 4 رکعت نماز اشراق کی پڑھ لے، تو جہنم کی آگ اس کی کھال کو ذرہ برابر بھی ٹچ نہیں کرے گی۔ Those who perform Fajr Salah, then they sit continuously on the musalla until sunrise, and after sunrise, 10 minutes after sunrise, a person get up and perform 2 or 4 rakat of Salatul Ishraq. Allah's Nabi sallallahu alayhi wasallam says that Jahannam, the fire of hell, fire of Jahannam is not going to burn them. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی ترغیب میں لکھی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور اسی جگہ بیٹھا رہے، دنیاوی کوئی بات چیت نہ کرے، ذکر خدا میں لگا رہے، استغفار کرتا رہے، قرآن کی تلاوت کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، پھر اچھی طرح دھوپ نکلے، روشن ہو جائے، سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد 4 رکعت نماز پڑھ لے اشراق کی نیت سے، تو وہ گناہ سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو آج جنا ہو، اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر فرمایا،
جو سورج سامنے آنے کے بعد اچھی طرح وضو کر کے نماز پڑھے اس کے گناہ بھی اسی طرح معاف ہو جائیں گے. گویا اس کی ماں نے اس کو آج جناؤ. حدیث مجموع الزوائد میں بھی لکھی ہے. ایک اور حدیث میں ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خاندان اسماعیل علیہ السلام کے 4 غلام آزادی سے زیادہ پسند ہے، یعنی میرا دل چاہتا ہے. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان کے 4 غلام میں عرب غلام آزاد کروں اور ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا رہوں. اللہ کے حبیب نے فرمایا 4 غلام آزاد کروں، اس سے زیادہ مجھے پسند یہ ہے کہ میں فجر کے بعد بیٹھا رہوں، طلوع آفتاب تک، سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگا رہوں. اسی طرح عصر کے بعد سے لے کر سن سیٹ تک is better than freeing 4 slaves in a path of Allah to perform Fajr Salah, then sit on the Musalla and continuously remember Allah Tabaraka wa Ta'ala. Thereafter, after sunrise, the person stand up and perform 2 or 4 rakat namaz of Salatul Ishraq. Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah's Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says, I dear that, I love that more than to spend to free 4 slaves in the path of Allah, and that also from the tribe of Ismail alayhi salatu wassalam. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے فرمایا کیا تم کو میں نہ بتا دوں جلد لوٹنے والا، یعنی نماز کا ثواب اور اس کے پروفٹس، بینیفٹس، بہترین نفع اٹھانے والا وہ ہے جو صبح کی نماز پڑھیں پھر طلوع شمس تک ذکر خدا میں مشغول رہے. ایک حدیث میں فرمایا، سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اعلیٰ السنن میں، ابو داؤد شریف میں اس کو نقل کیا ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھا رہے یہاں تک کہ چاشت کی نماز اشراق کی نماز پڑھ لے، سوائے خیر کے یعنی ذکر کے کوئی دنیاوی بات نہ کریں تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. Even though the sins are more than the foam of the oceans, the person who sit on the musalla until sunrise and thereafter perform 2 rakat namaz of ishraq, subhanallah, Allah tabarak wa ta'ala will forgive his entire sins. جب کبھی اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سمندر کے فوم سے زیادہ، سمندر کی جھاگ سے زیادہ، اس سے مراد اللہ کے حبیب کثرت کو بیان کرتے ہیں اور بے انتہا ثواب کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اس نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مجموع الزوائد میں لکھی ہے. یہ صحابی فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتے آدم کی اولاد، اے آدم کی اولاد، دین کے شروع میں 4 رکعت نماز پڑھ لے، دن بھر تک کے لیے میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا. دن بھر کے کام میں معین و مددگار، اللہ کی مدد نصرت حاصل ہوگی. روایت حدیث قدسی اور مطلق حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کی بڑی قدر فرمایا کرتے تھے، بڑی قدر فرماتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھتے، طلوع ذکر، طلوع تک، سورج کے طلوع ہونے تک، اور ذکر فرمایا کرتے تھے۔ یہ آپ کی عادت مبارکہ تھی۔ آگے چلتے ہیں، نماز چاشت کا ذکر۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں مکہ کو فتح کرنے کے وقت جب داخل ہوئے تو حضرت ام ہانی کے مکان پر گئے، وہاں غسل کیا اور وہاں 8 رکعت نماز، ہی پرفارم 8 رکعت in the house of ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہلکی سی نماز آپ نے پڑھی، اطمینان سے سجود اور رکوع کو کیا۔ یہ چاشت کی نماز تھی۔ ہر 2 رکعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چاشت کی نماز میں بھی پڑھنا آپ سے ثابت ہے۔ 2 رکعت بھی ہو سکتی ہے، 4 بھی ہے، 8 رکعت، 12 رکعت تک کا ذکر ہے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھتے تھے، پھر زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز 4 رکعت بھی پڑھتے تھے، کبھی کم کبھی زیادہ، کبھی ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت پڑھ لیتے تھے، اور کبھی 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھی۔ اکثر و بیشتر 4 رکعت بھی آپ پڑھتے تھے، لیکن 2 رکعت بھی آپ سے ثابت ہے۔ اتبان ابن مالک کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 2 رکعت پڑھی، اور کبھی کبھی روایت میں آتا آپ نے 6 رکعت بھی پڑھی ہے۔ تو یہ ٹائم کے مطابق ہوتا تھا، ٹائم ہوتا تو زیادہ پڑھ لیتے، ٹائم نہیں ہوتا تھا تو 2 یا 4 رکعت آپ پڑھتے تھے۔ لیکن صحاح کی مشہور حدیث میں 8 کا ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے 2 رکعت تحیۃ الوضو ہو اور 2 رکعت نماز شکر ہو، چونکہ مکہ فتح ہو رہا ہے۔ یہ 6 رکعت چاشت مل کر یہ 4 رکعت، 2 رکعت تحیۃ الوضو اور 2 رکعت صلاۃ الشکر، 4 یہ ہو گئی، اور دوسری 4 آپ نے پڑھی جو آپ اکثر پڑھتے تھے چاشت کی نیت سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 بھی، 4 بھی، 6 بھی، 8 رکعت بھی ثابت ہے۔ انسان کے پاس جتنا ٹائم ہو اتنا ثواب کما سکتا ہے۔ لیکن چاش کے بعد کیا پڑھنا مسنون ہے؟ چاشت کی نماز کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی ہے۔ شاید ہم میں سے کسی نے زندگی بھر نہ پڑھی ہو چاشت کے بعد۔ چاشت کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللہم اغفر لی وارحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ 100 مرتبہ۔ بڑی فضیلت ہے اس نماز کی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، فرمایا جو چاشت کی 2 رکعت پر پابندی کرے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو چاشت کی نماز کے لیے نکلے اور اس کو پڑھ لے اسے عمرہ کرنے کا ثواب ہے۔ ترغیب میں یہ روایت موجود ہے۔ تو 2 رکعت بھی ہے، 4 بھی ہے، 6 بھی ہے، 8 بھی ہے، 12 بھی ہے۔ ابو داؤد شریف کے حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھی، فرمایا جو 2 رکعت پڑھے وہ غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ Those who perform 2 rakat of chas, their name is not going to be written from the neglectful people, from the lazy people۔ اور آگے فرماتے ہیں جو 4 رکعت پڑھے اس کا شمار عابدین کی جماعت میں سے ہوگا، worshipers، عابدین۔ اور جو 6 رکعت پڑھے گا اس کے لیے اللہ کافی ہو جائے گا، اور جو 8 رکعت پڑھے گا وہ قانتین، اللہ اکبر، اللہ کے نیک بندے جن کی عبادت اللہ کو پسند، جیسے لائک ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ ٹولڈ ہم ٹو قانتا، تو قانتین 8 رکعت پر ہے۔ اور جو 12 رکعت پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک گھر، بنگلہ بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور ایک حدیث میں ہے، ابن ماجہ نے نقل کیا، امام ترمذی نے، انس بن مالک اس کے راوی ہے، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چاشت کی 12 رکعت نماز پڑھے گا اس کے لیے جنت میں سونے کا گھر بن جائے گا، سونے کا گھر۔ Those who perform chast 12 rakat of chast, Allah will build a house in Jannat which is made from the gold۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت بریدہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے جسم میں 307 جوڑ ہے، اس پر ہر جوڑ کا صدقہ لازم ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا کون اس کی طاقت رکھے؟ اتنے زیادہ گنہگار کون طاقت رکھتا ہے؟ ہر جوڑ پر ایک صدقہ، کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے ناک کہ ریزے کا صاف کرنا، مسجد میں اگر ناپاکی گری ہے اس کو صاف کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، یہ بھی صدقہ۔ اگر اس کی طاقت نہ ہو، کوئی شکل و صورت نہ ہو، تو چاشت کی 2 رکعت پڑھو، 307 جوڑ کا حق ادا ہو جائے گا ایوری ڈے۔ 307 جوڑ کا حق ادا کرنا ابو داؤد شریف میں ہے، 2 رکعت نماز چاشت کی پڑھ لو۔ ابن عباس فرماتے ہیں آدمی کے ہر جوڑ پر ہر دن صدقہ لازم ہے، فرماتے ہیں اس کے لیے چاشت کی 2 رکعت نماز کافی ہے۔
انسان کے جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ 307 ہے، لیکن چاشت کی نماز کا ثواب اتنا بڑا کہ آپ 307 جوڑ کا صدقہ ادا کر رہے ہو 2 رکعت سے۔ یہ شکریہ ہے گویا کہ اللہ آپ نے میری آنکھوں کو، میرے ہاتھوں کو، میرے بدن کو، بدن کے ہر عضو کو صحیح سالم رکھا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں اس نماز کی خصوصیت میں، چاشت کی نماز میں روزی میں برکت بہت ہوتی ہے، اسی لیے شقیق بلخی کہتے ہیں میں نے روزی کی برکت چاشت کی نماز میں دیکھی۔ چاشت کی نماز زوال سے پہلے 10:30 11 بجے زوال سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو، یا 4 پڑھ لو، یا 8 پڑھ لو، یا 12 پڑھ لو، روزی کی برکت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی پابندی اللہ کے خاص بندے کرتے ہیں، چاشت کی پابندی اللہ کے خاص بندے کرتے ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں جو چاشت کی نماز پڑھیں اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھے، 3 کام، جو چاشت کی نماز پڑھے اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھے، 13 14 15، اور سفر میں، حضر میں، گھر پر اور ٹریولنگ میں وتر کی نماز نہ چھوڑے، اس کو شہید کا ثواب ملے گا۔ چاشت کی پابندی کون کرتا ہے؟ دیکھو کتنا ثواب ہے، اللہ کے نیک بندے چھوڑتے نہیں ہیں۔ ترغیب کی ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو باب الضحا یعنی چاشت کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ چاشت کا دروازہ، جب قیامت کا دن ہوگا ایک آدمی فرشتہ پکار کر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو چاشت کی نماز کی پابندی کرتے تھے؟ آؤ آؤ، یہ تمہارا دروازہ ہے، تم اللہ کی رحمت سے اس میں داخل ہو جاؤ جنت میں۔ یہ دروازہ چاشت کی نماز پڑھنے والوں کے لیے خاص طور پر اکرام اور اعزاز ہوگا۔ جب خاص لوگ ہوتے ہیں تو ان کے لیے خاص دروازہ ہوتا ہے، یہ بھی دروازہ ہے چاشت کا۔ اسی لیے ہر ماہ کے 3 روزے، چاشت کی نماز اور وتر پر کر سو، شاید آنکھ کھلے، قضا ہو جائیں، اس لیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوابین کی یعنی چاشت کی نماز اس وقت ہے جب گرمی کی وجہ سے، دھوپ کی بلندی، تیزی کی وجہ سے ذرا پیر کے نیچے تلوے ذرا جلنے لگے۔ یہاں تو پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن عرب میں گرمی ہوتی ہے
تو ٹائلز وغیرہ زمین گرم ہو جاتی ہے. یہ اچھی نماز ہے. اس نماز میں کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ اعلیٰ السنن میں لکھا ہے کہ نماز چاس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها، اور سیکنڈ رکعت میں والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. یہ دو سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اگر یہ یاد نہیں تو کوئی بھی سورت جو یاد ہو پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں نماز تحیۃ الوضو. تحیۃ الوضو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے، بخاری اور مسلم شریف میں، حضرت بلال سے صبح کی نماز کے بعد پوچھا، اے بلال، وہ عمل جس پر تم کو زیادہ امید ہو، تم نے اسلام لانے کی حالت میں کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے بلال، وہ عمل جس پر تم کو زیادہ امید ہو، جو تم نے اسلام لانے کی حالت میں کیا ہے، بتاؤ مجھے وہ کون سا ہے؟ پوچھا کون سا عمل ہے؟ میں نے تمہارے جوتے کی چلنے کی آواز کو جنت میں اپنے آگے سنا. انہوں نے کہا، میں کوئی عمل ایسا جس پر مجھے زیادہ امید نہیں کوئی کیا نہیں. ہاں، مگر رات یا دن میں جب میں وضو کرتا تو اس وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں. فرمایا، اسی لیے میں نے تمہاری چلنے کی آواز میرے بھی آگے جنت میں سنی ہے. اور ایک روایت میں ہے، جب کبھی میں نے وضو کیا، بے وضو تھا، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، تحیۃ الوضو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اسی عمل کی وجہ سے جنت میں تم کو یہ درجہ ملا ہے. اسی لیے حدیث میں ہے، حضرت عقبہ ابن عامر کی روایت ہے، مسلم شریف میں، ابو داؤد میں، نسائی شریف میں بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی تم میں سے وضو کرے، اچھی طرح وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھے، دل کو حاضر رکھ کر، تواضع عاجزی کے ساتھ، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایک روایت میں، جو اچھی طرح وضو کرے، سنت اور مستحب کی رعایت کرتے ہوئے، پھر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھے کہ اس میں خشوع اور خضوع بھی ہو، تو اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. تحیۃ المسجد یہ مستحب نمازوں میں سے، لیکن اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہے کہ ہم نے وضو کیا، وضو کر کے دعائیں پڑھی، آگے 2 رکعت بھی اگر پڑھ لے، اگر فرض نماز کا جماعت کا ٹائم نہ ہو مردوں کے لیے، ورنہ عورتیں تو ہر وقت جب بھی وضو کریں 2 رکعت پڑھ سکتی ہے. اس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے. اور ایک ہے تحیۃ المسجد، مسلم شریف میں ہے، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، میں مسجد میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھ گئے، صحابہ کے میں بھی بیٹھ گیا، صحابی کہہ رہے ابو قتادہ میں بھی بیٹھ گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو کس نے منع کیا بیٹھنے سے پہلے تم 2 رکعت پڑھتے؟ تو میں نے کہا میں نے آپ کو اور لوگوں کو بیٹھے دیکھا تو میں بھی بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے۔ اس کو کہتے تحیت المسجد۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے لوگ مسجد سے گزریں گے مگر تحیت المسجد نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کی علامتوں میں سے لوگ مسجد سے گزریں گے لیکن 2 رکعت نماز تحیت المسجد نہیں پڑھیں گے۔ اسی لیے اس روایت کی وجہ سے بعض محدثین نے تحیت المسجد کو واجب قرار دیا، مسجد میں داخل ہونے کے وقت اس کا پڑھنا لازم ہے۔ جمہور علماء فرماتے سنت ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ مستحب ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یہ تو ہے تحیت المسجد، اور اس کے علاوہ ایک ہے صلاۃ الشکر۔ تحیت المسجد بھی سمجھ لیا آپ نے، تحیت الوضو بھی سمجھ لیا، اور ایک ہے صلاۃ الشکر، شکر کی 2 رکعت نماز، 2 گانا شکر کے لیے۔ عبداللہ ابن عوفہ فرماتے، ابن ماجہ کی روایت ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کے قتل کی خبر آئی آپ نے 2 رکعت شکریہ کی پڑھی۔ امام اعظم شکریہ کے طور پر نماز ہی کے قائل ہے، بعض لوگ صرف سجدہ کہتے ہیں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الشکر پڑھنی چاہیے کوئی اچھی خبر ملنے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ بھی کیا ہے، جب کوئی خوشی کی خبر آتی تو شکرن اور سجدے میں سر لگا دیتے تھے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی بھی کوئی خوشی کی خبر آتی شکرن سجدے میں گر جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل نماز پڑھ رہے تھے، بہت ہی لمبا سجدہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پوچھا آپ نے بہت طویل سجدہ کیا، He made a long سجدہ۔ آپ نے فرمایا میں نے شکرن سجدہ کیا اس پر کہ اللہ پاک نے میری امت کے 70,000 پیپل کو وداؤٹ ریکننگ جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دی۔ خوشی کے موقع پر سجدے میں گر جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، حضرت علی کرم اللہ جراوی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر اطلاع دی، ہمدان قبیلہ اسلام لے آیا، آپ یہ سن کر فوراً سجدے میں چلے گئے۔ معاذ ابن جبل کی حدیث میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ میں تم کو تمہاری امت کے بارے میں قیامت کے دن ناراض نہیں کروں گا، تمہاری سفارش قبول کروں گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے،
ایک خوشخبری دینے والے نے دشمن پر کامیابی کی اطلاع کی خوشخبری دی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گود میں سر مبارک رکھے لیٹے ہوئے تھے. آپ کھڑے ہو گئے، فوراً سجدے میں گر گئے. مسند احمد کی حدیث ہے. مسند احمد میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، ایک بلندی میں گئے، اس میں داخل ہوئے، قبلے کی طرف چہرہ کیا، سجدے میں گر گئے، لمبا سجدہ فرمایا، پھر سر اٹھایا، فرمایا کہ کیوں کیا آپ نے لمبا سجدہ؟ فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ بشارت دی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو آپ پر درود پڑھے گا خدائے پاک بھی اس پر درود پڑے گا، جو آپ پر سلام بھیجے گا اللہ بھی اس پر سلام بھیجے گا. تو میں نے شکر کا سجدہ کیا. اللہ کے حبیب اس بات کو سن کر سجدے میں چلے گئے. صدیق اکبر کو جب مسیلمہ کذاب کی قتل کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب خارجی کے قتل کی خبر ملی فوراً سجدے میں گر گئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عہد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی توبہ کے قبول ہونے کا اللہ نے اعلان کیا تو فوراً سجدے میں چلے گئے. تو جمہور علماء کے نزدیک نماز 2 رکعت پڑھنی ہے، یہ مستحب ہے. اور اگر بعض علماء کہتے ہیں ادھر سے کہ یہ سجدے میں جانا 2 رکعت نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امام اعظم امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ ان کے نزدیک 2 رکعت نماز پڑھیں. یہ ہے نماز شکر. نماز شکر ہے اور اس سے پہلے تحیت المسجد کی نماز جو آپ نے پڑھ لی. اور آگے جو بیان کر رہے ہیں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. جب آپ سورج گہن نکلتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. یہ آپ نے اشراق کا پڑھا، چاشت کا پڑھا، اسی طرح تحیت المسجد کو پڑھا، تحیت الوضو کو پڑھا، اور گزشتہ آپ نے اوابین کو بھی پڑھا جو میں نے بھی تفصیل ذکر کیا تھا. یہ ہے سورج گہن کی نماز. وہ ہے سورج گہن ہوا تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. یہ نماز جماعت کے ساتھ عیدگاہ میں یا جامع مسجد میں پڑھی جاتی ہے، لیکن شرح احیاء میں لکھا ہے جامع مسجد میں اس کا پڑھنا مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی لمبی نماز پڑھی ہے. سورج گہن کے موقع پر ہمیں بہت لمبی نماز 2 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ہم کو پڑھائی ہے. یہ آپ نے فرمایا جب دیکھو
سورج گہن کو تو نماز میں لگ جاؤ یہاں تک کہ سورج کھل جائیں، روشنی ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے۔ الحمدللہ ہماری اس مسجد میں بھی ایک بار دو بار نماز سورج گہن کی ہوئی ہے۔ مسجد میں یہ نماز مسنون ہے، اور خود جس دن ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو سورج گہن ہوا۔ آپ نے فرمایا جب تم یہ دیکھو تو مسجد کی طرف دوڑو، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، نہ کہ کسی موت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو اپنی طرف سے جو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گہن کے لیے وضو فرمایا اور حکم کیا، اعلان کر دیا جائے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب سورج گہن ہوا تو لوگوں میں اعلان کیا گیا نماز جماعت کے ساتھ ہونے جا رہی ہے۔ اعلان کر دیا، لوگ پھر آتے تھے۔ اس جماعت خصوص میں نہ تو اذان ہے نہ تو اقامت، لوگوں کو شریک جماعت کے لیے اطلاع دی جائے، اعلان کیا جا سکتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت میں نماز گہن میں بہت لمبی قرات کی ہے، اور ایک ہے منہ نکلپ چاند گہن کی نماز۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے سورج چاند گہن میں 4 رکوع 4 سجدے کے ساتھ نماز پڑھتے۔ ابو بکرہ کے روایت میں ہے سورج اور چاند گہن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز دوسری نماز کی طرف پڑھی ہے۔ یہ کسی کی موت کی وجہ سے نہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو لوگ کہنے لگے کہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا اس لیے، آپ نے فرمایا نہیں، کسی کے انتقال کی وجہ سے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی ایک نشانی بتا رہا ہے۔ برابر لمبی نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے، لیکن احناف کا مسلک الگ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ چاند گہن ہو تو اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ثابت نہیں ہے، لمبی نماز پڑھنا ثابت ہے، اسی لیے اس میں قرات بھی آہستہ پڑھنی ہے۔ اور ایک ہے نماز خوف کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز اللہ کے راستے میں جب جاتے تھے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تب پڑھتے تھے۔ اور ایک ہے نماز استسقاء، بارش نہ آتی ہو تو عیدگاہ کی طرف نکلے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک بارش عطا فرما۔ اور ایک ہے صلاۃ رد الضالہ، گم شدہ چیز کے ملنے کے لیے نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کا کوئی سامان گم ہو جائے یا کوئی بھاگ جائے یا کوئی لاس ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں بسم اللہ یا ہادی الضلال وراد الدلال اردد علی ضالتی بعزتک وسلطانک فإنہا من عطائک وفضلک۔ طبرانی کی روایت ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں، اگر کوئی بھاگ جائے گھر چھوڑ کر، یا پھر سامان گم ہو جائے، یا پھر اس طریقے سے کوئی گھر سے کوئی آدمی گم ہو جائیں تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھیں اور یہ دعا پڑھیں بسم اللہ یا ہادی الضلال وراد الدلال اردد علی ضالتی بعزتک وسلطانک فإنہا من عطائک وفضلک۔ اور ایک ہے نماز حاجت۔ کبھی انسان کو کوئی ضرورت پڑے،
اللہ پاک سے کوئی ضرورت وابستہ ہو، کسی انسان سے کوئی ضرورت ہو تو وضو کرے، اچھی طرح 2 رکعت نماز ادا کریں، پھر اللہ کی حمد کریں، پھر درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد صلاۃ الحاجت کی دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین، اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجت نہیں لک رضا الا قضیتها ویسرت یا ارحم الراحمین۔ اور ایک ہے صلاۃ المصائب، مصیبت اور پریشانی کے وقت نماز۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مصیبت یا پریشانی پیش آتی تو آپ نماز پڑھتے تھے۔ ام کلثوم کے شوہر حضرت الرحمن بیمار تھے، ایک دفعہ ایسی سکتہ کسی حالت ہو گئی، بے ہوشی، سب نے انتقال ہونا تجویز کر لیا، کیا تو انتقال کر گئے۔ ام کلثوم اٹھی، نماز کی نیت باندھ لی، نماز سے فارغ ہوئی تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افاقہ ہو گیا، وہ کانشس ہو گئے۔ حضرت نگر کہتے ہیں ایک دن میں سخت اندھیرا ہو گیا، میں دوڑا ہوا حضرت انس کے پاس پہنچا تو میں نے دریافت کیا حضور کے زمانے میں کبھی بھی ایسا اندھیرا ہوتا تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے حضرت انس نے فرمایا حضور کے زمانے میں ذرا بھی ہوا تیز چلتی تھی تو ہم سب مسجدوں کو دوڑ جاتے تھے اور کہیں قیامت تو نہیں آ گئی۔ ایک مرتبہ سفر میں تھے کہ راستے میں اطلاع ملی کہ ابن عباس بیٹے کا انتقال ہو گیا، اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ معلوم ہوتا ہے نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، ہر پریشانی اور مشکلوں کے وقت اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف توجہ ہونی چاہیے، رحمت الہی مددگار بن جائے گی، پھر کیا مجال ہے کسی پریشانی کی کہ وہ باقی رہے۔ کسی بھی قسم کی پریشانی ہو، رنج و غم فکر ہو، بیماری کی پریشانی، اچانک حادثہ ہو جائیں، فوراً نماز کی جانب متوجہ ہو جائیں اور پریشانی دور ہونے کی دعا کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رنج اور غم کے دفع کرنے کی دعائیں منقول ہیں، وہ دعا ضرور پڑھیں۔ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا۔ حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ابو دردہ فرماتے ہیں جب آندھی چلتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد تشریف لے جاتے، جب تک آندھی بند نہ ہو جاتی مسجد سے نہیں نکلتے تھے۔ اسی طرح جب چاند، اس طرح جب سورج گھن ہو جاتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ صحابہ کرام جو ہر قدم پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے، ان کے حالات میں یہ چیز نقل کی گئی ہے کہ وہ بھی مصیبتوں میں، رنج اور غم میں اور پریشانی کے وقت وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ یہ ساری نمازوں کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماریوں کو دور فرمائے۔ ہمارے خصوصاً ہماری اس مسجد کے محسن اور چیئرمین ہمارے حافظ احمد صاحب پٹیل بہت کرٹیکل کنڈیشن میں ہیں۔ آپ تمام سے دعا کی درخواست ہے، ماں اور بہنوں سے بھی، بھائیوں سے بھی، اپنے بچوں کو بھی دعا کے لیے آمین کہلوائیں، جنہوں نے اس مسجد میں بڑی خدمت کی ہے، 9 سال تک امامت بھی کی ہے۔ تمام سے ریکویسٹ ہے، مؤدبانہ ادب کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ آپ حافظ احمد پٹیل صاحب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائیں، اللہ خیر کو مقدر فرمائیں، اللہ ان کے لیے خیر کو مقدر فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عافیت عفو نصیب فرمائیں، جو بھی خیر مقدر ہو اللہ اس کو واضح فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائیں۔ اور اسی طرح بہت سارے ہمارے مسلی لوگوں میں سے اور ان کے گھروں میں بھی بیمار ہیں، ان سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، سارے ہی بیماروں کے لیے
ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سارے بیماروں کو جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ اور فوتگی کا اعلان ہے آج ہندوستان میں، میرے خالو یعنی ماسا جی میری خالہ کے شوہر کا ہندوستان میں آلونج میں انتقال ہوا ہے، گجرات میں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان کی بال بال مغفرت فرمائیں، اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس نصیب فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو معاف فرمائیں اور حسنات کو قبول فرمائیں، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائیں۔ حق بھائی پاندور کے بھائی کا بھی انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اور جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ہمارے عبداللہ خان جو ہے مسجد کے مصلی پاکستان گئے ہوئے ہیں، وہاں وہ ہسپیٹل میں ہیں، ہم ان کے لیے بھی خصوصی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مکمل شفا عطا فرمائیں، عافیت نصیب فرمائیں، کسی کا محتاج نہ بنائیں، اللہ تعالیٰ سارے بیماروں کو سب کو شفا عطا فرمائیں۔ اور جو صحت مند ہیں وہ بھی حدیث کے درس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والی بیماریوں سے اللہ ہم سب کی، ہماری آل اولاد کی، اور اسی طرح سارے مسلمان بھائیوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ سارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرمائیں۔ یا رب لک الحمد، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا اللہ یا رحمان، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا مریضا الا شفیتا 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 ولا عدو الا خذلتا ولا حاجت هي لك رضا الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم اشفنا، اللهم اشفنا، اللهم اشف محسننا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا واشف جميع المؤمنين يا ارحم الراحمين۔ اللهم اشف، اللهم اشف، اللهم اشف، اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا، 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 نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا۔ اللهم ارحم، اللهم اغفر له وارحمه وسكنه بالجنة، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما، یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر کرم فرما، یا اللہ ہمارا امتحان نہ لے۔ اے مالک الملک، اے رحمان الرحیم، اے کریم اللہ، اے کریم اللہ ہمارا امتحان نہ لے، اپنے فضل سے معاف فرما دے، اپنے کرم سے معاف فرما دے، اپنے رحم سے معاف فرما دے، یا اکرم الاکرمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری آل و اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، ہمارے شیوخ کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے محسنین کی مغفرت فرما، تعلق رکھنے والوں کی مغفرت فرما، اے اللہ، اے الہ العالمین پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ حافظ احمد صاحب بیمار ہے، اے اللہ ان کو مکمل شفا عطا فرما، اے اللہ خیر کا فیصلہ فرما، عافیت نصیب فرما، عفو نصیب فرما، سکون عطا فرما، اے اللہ پریشانی اور بے چینی کو دور فرما، اے اللہ عفو عافیت عطا فرما، اے اللہ دنیا میں بھی قبر میں بھی آخرت میں بھی آسانیاں پیدا فرما الہ العالمین۔ اور بہت سارے لوگ بیمار ہیں اور ان کے گھروں میں بھی بیمار ہے، اللہ مکمل شفا عطا فرما، سب کو مکمل
شفا عطا فرما۔ جہاں جہاں لوگ بیٹھ کر آمین کہہ رہے ہیں مکسلر کے ذریعے، اسی طریقے سے واٹس ایپ کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے الہ العالمین، اور اسی طریقے سے ریسیور کے ذریعے اور ویب سائٹ کے اوپر لوگ سن رہے ہیں، اے اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، سب کے گھروں میں سکون نصیب فرما، سب کی اولادوں میں سکون نصیب فرما، سب کی زندگیوں میں سکون نصیب فرما، بے انتہا محبت مودت نصیب فرما، بے انتہا محبت مودت نصیب فرما۔ اللہ ہمارے خالو کا آج انتقال ہوا ہے، اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس نصیب فرما، اور جتنے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں میں خصوصی رحمت نازل فرما۔ اللہ ہمارے عبداللہ خان بھی بیماروں نے شفا عطا فرما، اسی طرح بہت سارے مسلی ہمارے بیمار ہیں، سب کو شفا عطا فرما۔ جو اولاد سے پریشان ہے اللہ ان کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ جو ماں باپ اولاد سے پریشان ہے اللہ ان کی اولاد کو ماں باپ کے فرما بردار بنا، اے اللہ اولادوں کے دلوں میں ماں باپ کی محبت پیدا فرما، اولادوں کے دلوں میں ماں باپ کی محبت پیدا فرما، الہ العالمین ماں باپ کی قدر پیدا فرما، ماں باپ کے عظمت سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین اولادوں کو ماں باپ کی محبت، اولادوں کو ماں باپ کی محبت، اولادوں کو ماں باپ کی محبت نصیب فرما، الہ العالمین دنیا آخرت میں جہاں کہیں بھی پریشانیاں ہو اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما۔ الہ العالمین ہم دعا کرتے ہیں حافظ احمد صاحب کے لیے، حافظ احمد صاحب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو مکمل عافیت نصیب فرماوے، جو بیمار ہے اللہ ان کو مکمل شفا نصیب فرمائے، عبداللہ خان بیمار اللہ ان کو مکمل شفا نصیب فرمائے، اور ہمارے خالو کا انتقال ہوا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور جو لوگ بھی بیمار ہیں جہاں کہیں اللہ سب کو الہ العالمین سب کو شفا عطا فرما، پوری دنیا سے بیماریاں ختم فرما، الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سارے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔